اور اسی طرح یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھنا افضل ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ہاں اہمیت کا حامل ہے، تو فرمایا وہ محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے وہ فرض ہیں۔ فرض روزوں کے بعد نفل روزوں کی اگر بات کی جائے کسی مہینے میں رکھنا جو سب سے زیادہ افضلیت اور اولا کا سبب ہے تو وہ یہی مہینہ ہے۔ آپ نے سن لیا کہ 12 مہینے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں سے کوئی ایک ایسا مہینہ نہیں جس کی نسبت اللہ رب العالمین نے خصوصاً اپنی طرف کی ہو سوائے محرم الحرام کی۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ نے اپنے طرف کی ہے اور اپنے ساتھ اس مہینے کو جوڑا ہے تاکہ اس مہینے کی فضیلت زیادہ واضح ہو جائے۔ فرمایا کہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف، تو شہر اللہ اللہ کا مہینہ، فرمایا شہر اللہ محرم، تو محرم الحرام کا مہینہ یہ بالخصوص اللہ کا مہینہ ہے۔ اب 12 کے 12 مہینے اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن بالخصوص اس کی نسبت، اس کی اضافت رب العالمین نے اپنے طرف فرمائی ہے تاکہ اس کی فضیلت اور واضح ہو جائے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے۔ یاد رکھیے گا ہمارے پاس 2 قسم کے کیلنڈر ہیں۔ ایک کیلنڈر وہ ہے جس کا تعلق عیسوی سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، اور دوسرا کیلنڈر ہمارے پاس وہ ہے جسے ہجری کہا جاتا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سے اسے شمار کیا جاتا ہے، اسے حساب کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہجری کیلنڈر ہے اس کو بنانے والا، اس کی ترتیب لگوانے والا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس سال کا آغاز، اس کا جو پہلا دن ہے یکم محرم الحرام، ایک دل خراش اور افسوسناک ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ اس شخص کی شہادت اس دن واقع ہوتی ہے کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، جس کی آواز سے اور جس کی رستے میں آنے سے شیطان اپنا رستہ بدل جاتا، جس کی آواز سے اچھے اچھے لوگ ڈر کر گھبرا جاتے تھے، شیطان دیکھ کر اپنا رستہ تبدیل کر جاتا، وہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آدھی رات کو غریبوں کے پاس جا کر چکرے لگاتا تھا، ان کے حالات کا معاونہ کیا کرتا تھا، تو ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ ذوالحجہ کی آخر میں، بالکل آخری ایام میں، 3 دن قبل ابو لولو فیروز مجوسی نے حملہ کیا، خنجر سے وار کیا، اور اس طرح آپ زخمی ہوئے، ان کو پکڑا گیا، ان کو مار دیا گیا، اور آپ بے ہوش ہوتے ہیں، جب ہوش میں آتے ہیں آپ کا سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ ذرا یہ بتائیے کہ مجھ پر حملہ آور کون تھا؟ بتایا جاتا ہے کہ یہودی تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، کسی مسلمان نے میرا خون نہیں بہایا، مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک یہودی ہے۔ اور آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے وہ اس دنیا سے جانا پڑے گا، اور یہ جو زخمیں ہیں ان کی تاب نہیں لا سکوں گا۔ آپ
اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلاتے ہیں، آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، امی جان کے پاس جائے، ان سے کہیں کہ میری ایک خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے، اور وہ آرزو یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں ابو بکر ہے، اور دوسرا جو پہلو ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ اگر میری موت واقع ہوتی ہے، میری شہادت واقع ہوتی ہے، تو میری تقسیم انہی کے پہلو میں کیا جائے۔ ایک طرف ابو بکر، دوسری طرف میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے پہلو میں ہوں، میری قبر ہو۔ امی جان جب یہ بات سنتی ہے تو امی جان فرماتی ہے کہ عبداللہ جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا، اس کا انتخاب میں نے اپنے لیے کیا تھا، لیکن میں اپنی ذات سے عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، جاؤ انہیں کہہ دے کہ یہ آپ کی خواہش پوری ہوگی، اور اگر آپ شہید ہوتے ہیں تو پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی آپ کو دفن کیا جائے گی، آپ کی تدفین کی جائے گی۔ تو یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کی شہادت کی تاریخ میں بھی بڑا اختلاف ہے، مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں، لیکن ابو الفدا عماد الدین جو مشہور ہے امام ابن کثیر کے نام سے، انہوں نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی سب سے راجح قول جو نقل کیا ہے وہ یہی کہ یکم محرم الحرام، یہ جو ہے شہادت کی تاریخ ہے، جو راجح تاریخ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یکم محرم الحرام سال کا آغاز ہوتا ہے، نئے سال کا آغاز، نئے سال کا پہلا دن، نئے سال کی پہلی تاریخ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس دن کو۔ اور اسی طرح یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی 10 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، آپ نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو، فرعون اس کی قوم سے نجات دی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہاں سمندر میں رستہ بنا کر ان کو وہاں سے پار لگا دیا، اور ان کو وہاں سے کراس کرنے کا موقع دیا، اور یہی وہ دن تھا کہ اسی ایک ہی رستے سے موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھی خیریت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور یہی وہ رستہ ہے کہ جب وہ فرعون اپنے قوم کو لے کر گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس نے جو اس سمندر میں درمیان کے اندر اس سمندر کو چیر کے ہائی وے بنا دیا تھا، ایک رستہ بنا دیا تھا، ایک بہترین موٹر وے بنا دیا تھا حضرت موسیٰ اس کی قوم کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے جب وہ فرعون اس کی قوم بالکل بیچ میں آئی تو اللہ نے اس کو ملا دیا دوبارہ، اور اس میں غرق ہوئے، تباہ ہو گئے۔ تو فرمایا یہ ایک وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب جہتی کے لیے، اس کے ساتھ جو ہے شکرانے کے لیے، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پر، تو ہم بھی شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہتی کا مظاہرہ کرتے اور روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی، آپ نے فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ، کہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم سے زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی ان یہودیوں سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یکجہتی کریں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک نبی تھے، تو جب انہوں نے شکرانے کا روزہ رکھا ایک ظالم سے نجات کی وجہ سے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے مظلوم قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے یہ روزہ رکھا، اور آپ یہ روزہ رکھتے گئے، آپ نے یہ روزہ صرف ایک سال نہیں رکھا، مدینہ منورہ آ کر آپ نے پہلے سال رکھا، دوسرے سال رکھا، تیسرے سال، چوتھے، پانچویں، 10 سال تک آپ نے یہ روزہ رکھا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ منسوخ ہے، اسی کی مناسبت سے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ نے 10 سال تک یہ روزہ رکھا،
اور 10वें साल में 10 हिजरी में जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को ये खबर दी गई कि या रसूल अल्लाह, ये वो दिन है, इस दिन यहूदी जो है ताज़ीम का दिन मनाते हैं इस दिन को, और वो रोज़ा भी रखते हैं शुक्राने का। तो नबी अलैहिस्सलाम को पता चला, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, आपने फरमाया कि लासूमन नत्तासिया फी आमिल मुक़बिल, आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहा तो मैं 9 का रोज़ा रखूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाते हैं, आइंदा साल आप जिंदा नहीं रहे, और आपने ये इरादा किया, आपके फेल से साबित नहीं लेकिन आपके कौल से साबित है कि आपने ये इरादा किया, आपने ये फैसला सुनाया कि मैं रोज़ा रखूंगा। तो इस वजह से सहाबा ने 9 का रोज़ा रखा। अब कुछ उलमाए कराम ने यह समझा कि आपका ये फरमान कि मैं 9 का रोज़ा रखूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 का रोज़ा खत्म है, वो मनसूख है। हालांकि ऐसा नहीं है, हकीकत तो ये है कि असल रोज़ा तो वो यौमुल आशिर, यौम आशूरा जो कहा जाता है, वो 10 मुहर्रमुल हराम को कहा जाता है, वो इसकी 10वीं तारीख को कहा जाता है। असल रोज़ा उसकी जो अहमियत है वो उसी की है, 10वें रोज़े की, यानी 10 मुहर्रमुल हराम का जो रोज़ा है असल रोज़ा वही है और उसी की फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यौम आशूरा का रोज़ा रखेगा, मैं अल्लाह से कभी उम्मीद लगाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा, उसके 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो ये जो आपका फरमान है कि आइंदा साल में जिंदा रहा 9 का रखूंगा, इसका माना ये नहीं कि 10 का नहीं रखना, 10 का जो रोज़ा वो अपनी जगह बरकरार है। 9 का रोज़ा रखने का मकसद ये है कि जो 10वें रोज़े की, जो रोज़े के साथ साथ इस दिन की जो ताज़ीम वो करते थे, तो इसकी तख़सीस ख़त्म करना है। वो ये ना समझे कि ये मुसलमान तो हमारी मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं, हम भी 10 का रखते हैं, ये भी रखते हैं, तो उनकी मुखालिफत करना मकसूद था। तो इस दिन की जो तख़सीस थी, जो ताज़ीम के तौर पर यहूदी मनाते थे, तो उनकी ताज़ीम को ख़त्म करना और उनका ये समझना कि मुसलमान भी बतौर ताज़ीम इस रोज़े को रखते हैं, तो इस दिन की तख़सीस ख़त्म करना मकसूद था, ना कि ये कि रोज़ा सिरे से ख़त्म किया जाए। और यही वजह है इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, उसके अलावा दीगर उलमाए कराम ने रोज़ों के 3 अक़साम बनाए। फरमाया कि जो असल रोज़ा है तो वो तो यही है कि 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है, पहली सूरत। फरमाते हैं दूसरी सूरत ये है कि इसके साथ जो है 10 के साथ 9 को मिलाया जाए ताकि इसकी तख़सीस खत्म हो, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल से साबित है। और कहते हैं अगर ऐसा भी मुमकिन ना हो, तीसरी सूरत ये बनती है कि अगर किसी ने 10 का रोज़ा रखा तो उसके साथ वो 11वें का रोज़ा मिला दे। क्यों? तख़सीस खत्म करना मकसूद था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तभी तो आपने फरमाया लासूमन नत्तासिया फी आमिल मुक़बिल। अब ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगम्बर को एक गलती से 10 साल तक कायम रखे? अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है कि आपने एक हलाल चीज़ की कसम खाई कि मैं इसे मुँह नहीं लगाऊंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन आपकी इस्लाह फरमा दी। फरमाया या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी आपके लिए जायज़ नहीं है जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी, आप उसे अपने ऊपर हराम कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगम्बर को 10 साल तक एक सुन्नत पर कायम रखता है, और बाद में कहने वाले ये कहते हैं, समझने वाले ये समझते हैं कि ये रोज़ा गलत था और आपको आखिरी साल में पता चला और पहले आपको पता नहीं था, तो ये रोज़ा मनसूख है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है और ये बात राजे नहीं है। राजे बात वो यही है कि ये रोज़ा असल 10 का है और उसके साथ किसी और रोज़े को यानी 9 या 11 को मिलाकर इसकी तख़सीस ख़त्म करना मकसूद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें ये बात मालूम होती है। और इसी तरह इस मुहर्रमुल हराम के अंदर एक और तानिया पेश आया है जो तारीख का एक क्या बाब है। वो तारीख का इतना बड़ा क्या बाब है और इतना बड़ा एक धब्बा लग चुका है कि बंदा जब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है तो फिर उसको ये याद आती है, उसके ये गम ताज़ा हो जाते हैं और उसको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उसके साथ जातिया हुई, जिस तरह उनको शहीद किया गया बेदर्दी के साथ,
اور ان کے خاندان کو شہید کیا گیا، ظالموں نے جو ظلم کہا، تو وہ لوگوں کو یاد آتا ہے اور جگہ جگہ اس سے چرچے ہوتے ہیں۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور یہ وہ ہے جامع ترمذی کے اندر واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دونوں جب آتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں یا قرآن، دونوں کے پاؤں جو ہے لڑک جاتے ہیں، گرنے لگتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں کہ ان کو چھوٹ نہ لگ جائے، پھر آپ ممبر پر سوار ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صدق اللہ انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ رب العالمین نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد یہ ایک آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ بچوں کو کہیں چھوٹ نہ لگ جائے، آپ نے ممبر چھوڑ دیا، آپ کو ممبر چھوڑنا پڑا کہ ایسا نہ ہو بچوں کو کہیں چھوٹ نہ لگ جائے، ان کو زخم نہ آ جائے، تو آپ نے ممبر چھوڑ کر پہلے ان کو سنبھالا، پھر آپ ممبر پر سوار ہوئے، آپ نے اپنے وعظ اور نصیحت کو جاری کیا، اور آپ نے قرآن کریم کی آیت فرمائی کہ یہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، ان کو بندہ پریشانی میں دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ آیات مباہلہ نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے چادر اپنے اوپر ڈالی، ان سب کے اوپر ڈالی، آپ نے فرمایا اللہم اولئک بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہے، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ان کے شہادت کے آپ جو بدعتی لوگ ہیں، آپ واقعہ سنیں گے، ہر ایک ممبر پر، ہر ایک اسٹیج پر، ہر ایک کرسی میں بیٹھ کر جو بیان کرے گا وہ مختلف ہی ہوگا، کوئی ایک اکٹھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کو بس لوگوں سے وعدہ کرانی جو منہ میں آ کر بھولنا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور یہ تاریخ کا کیا باب ہے، لیکن صرف شہادت حسین پہ رونا کیوں، شہادت حسن پہ کیوں نہیں رونا، شہادت حسن پہ کیوں نہیں رونا ہے، پھر شہادت حسین صرف کیوں، شہادت حسن کیوں نہیں؟ پھر اس سے پہلے کتنے ہی نبی ان کو شہید کیا گیا جو نبی کے انبیاء تھے، یہ تو صحابہ ہے، یہ تو نواسۂ رسول ہے، انبیاء علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے نہیں کیے گئے، آری سے کاٹا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بے دردی سے ان کا کلا قبا کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو شہید کرنے کا پورا پلان بنایا یہودیوں نے، اور حتیٰ کہ یہاں تک سولی پر لٹکانے کی پوری کوشش کی، اور وہ مطمئن ہوئے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی شخصی شبیہ کسی کو دے دی، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے لٹکا دیا، سولی پر خوش ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے جہن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا، لیکن یہ خود جو ہے اس شبہات کے میں مبتلا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے برفع اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنے طرف اٹھا لیا، اللہ نے اسے اٹھا لیا، اللہ رب العالمین نے اسے زندہ اٹھایا اپنے طرف۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شہید کرنے کا پروگرام نہیں بنایا گیا؟ کیا دارالندوہ کے اندر مجلس قائم نہیں ہوئی؟ کیا یہ بات طے نہیں ہوئی کہ بتائیے محمد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو دارالندوہ کے اندر ایک مشورہ دیتا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو قید کر دے، کہنے والا کہتا ہے یہ مشورہ آپ کا درست نہیں ہے، یہ اگر اس کو قید کریں گے تو اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کو باہر نکلوا دیں گے۔ اچھا، دوسرا مشورہ دیتا ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں، دوسری تجویز یہ ہے، دوسرا مشورہ یہ ہے اس کو جلا وطن کریں۔ پھر اس کا بھی رد ہو جاتا ہے کہ یہ بھی بچنے کا حل نہیں ہے، یہ جہاں جائے گا یہ اپنی طاقت اکٹھی کرے گا اور ہمارے خلاف یہ جنگ لڑے گا۔ پھر آخری فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، اور ابو جہل لعنت اللہ علیہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ اس مجلس کی جو ہے وہ قیادت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے
کہ دیکھو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی میں نے پلان تیار کر رکھا ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان پکڑیں گے اور دو نوجوان ایک نوجوان پکڑ کے دو تیز تلوار ان کے ہاتھوں میں تھما دیں گے، یک بار محمد رسول اللہ پر وہ حملہ آور ہوں گے، تو یہ کن کن سے جو ہے یہ لڑائی کریں گے، کن کن سے قصاص لیں گے، ظاہر سی بات ہے دیت میں راضی ہو جائیں گے۔ یہ پورا پلان ہے، یہ یہاں پر تدبیر کر رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ کیا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی کر کے سب کچھ بتا دیا، ان کے سارے پلان کو خراب کر دیا، تباہ کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں وہاں سے اور ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، اور یہاں پر بستر پر سونے والا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بستر پر سوتے ہیں، اور وہ وہاں سے نکل کر محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق کو ان کو گھر سے لے کر روانہ ہوتے ہیں غار ثور میں۔ آپ کچھ دن کچھ ایام آپ وہاں ٹھہرتے ہیں، پھر آپ وہاں سے نکل کر مدینہ خیریت کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کیا محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا پلان نہیں بنا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے؟ آپ نے کیا فرمایا شہادت سے پہلے، وفات سے پہلے؟ فرمایا عائشہ مجھے ابھی بھی اس زہر جو اس عورت نے مجھے کھانے میں ڈال کے دیا تھا اس کی تکلیف میں پا رہا ہوں، اور وہ میری ایک ایک رگ کو کاٹ رہا ہے، اس کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ کیا شہید نہیں ہوئے تھے؟ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے غزوہ احد میں؟ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے؟ حضرت عثمان بن عفان مظلومانہ ان کی شہادت ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت اگر کسی کی ہوئی ہے تو وہ حضرت عثمان بن عفان کی، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لوگوں سے پہلے مخاطب ہوتے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہے میرا قصور کیا ہے، تمہیں یاد ہے کہ میں نے دیر مولا کا جو ہے نا کنواں خریدا تھا تمہارے لیے اور تم لوگوں کے لیے اس کو وقف کیا تھا، یاد ہے کہ تنگی والے جنگ میں غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار دینے والا وہ میں ہی تھا اور کہیں گھوڑے دینے والا میں ہی تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے سب سے آگے بڑھنے والا میں ہی تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ قرآن کریم کی مفصل صورتیں یعنی سورہ حجرات سے سورہ ناس تک ان کو لکھنے والا یہی آپ ہے؟ لیکن ان بدبختوں نے پھر بھی آپ کو زخمی کیا اور آپ کے اسی ہاتھ پر زخم مارا جس ہاتھ سے آپ نے مفصل صورتیں لکھی تھی۔ کس قدر مظلومانہ شہادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھیں کہ ان کی پھپھی نے ان کو انگلیوں کے پور سے پہچانا تھا۔ کتنے زخمے، 82 سے زیادہ زخمے جسم پر موجود تھے، شناخت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کتنے زخم انسان کو لگے جب اس کی شناخت نہ ہو؟ وہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ گاڑی آگے آگے اس طرح اس کو کچل دیا تو شناخت نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تلواروں کے ساتھ جنگ تھی، بلکہ یہ نیزوں کے ساتھ جنگ تھی، یہ تیروں کے ساتھ جنگ تھی۔ تو اس میں اس کو اس قدر زخمی کیا گیا، اتنے وار اس پہ کیے گئے، اس قدر اس کو اس کے جسم کو جو ہے سلی کر دیا گیا تھا۔ ان کی انگلیوں کے پور سے ان کی پھپھی نے ان کو پہچانا تھا، یہی انس بن نضر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو کہیں صحابہ شہید ہوئے ہیں؟ تو شہادت تو یہ مطلوب ہے، مقصود ہے مومن، لیکن اس کو جو ہے ہائیلائٹ کر کر اور اس پر جو ہے ماتم کرنا، رونا پیٹنا، پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا اور پتہ نہیں کن کن لوگوں پر لان تان کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہاں شہادت مطلوب مقصود مومن ہے تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی قبول فرمایا، ان کو بھی شہادت کی موت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طرح دیگر صحابہ کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح صحابہ کرام کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے خلاف جو لوگ بہت زیادہ خرافات بولنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔